السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم آپ کا ہمارے چینل پر۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے اس ویڈیو کو میں آپ کو دکھاؤں جس میں مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت اچھے انداز سے صلاح الدین ایوبی کا ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ کلپ چھوٹی سی میں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کا ایمان انشاءاللہ جاگ جائے گا۔ لیکن آپ کو اس سے پہلے بتا دوں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی ہر تقریر، ہر موضوع سے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ٹپکتی ہے، ناموس رسالت پر پہرا دینے کی محبت ٹپکتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ہمیشہ چیلنج دیتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں۔ آئیے بنا وقت گوائے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور شیئر کرنا۔ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں انہوں نے کیا لکھا؟ انگریزوں نے لکھا، میں اپنے لکھے ہوئے لوگوں کی بات نہیں کر، انگریزوں نے لکھا ہے کہ ہم نے پچھلے بادشاہوں میں، پچھلے جرنلوں میں، سپہ سالاروں میں ایسا کوئی سپہ سالار دیکھا ہی نہیں جیسا صلاح الدین تھا۔ یہ عیسائی لوگوں نے لکھا ہے، یورپی لوگوں نے لکھا ہے۔ ان سے پوچھو کیوں، کیا اس کے اندر خوبی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ 10 سال تک جنگیں لڑتا رہا، لیکن جب قید میں آیا تو صلاح الدین نے اسے آزاد بھی کیا، چھوڑ دیا۔ بڑے بڑے عیسائیوں کے بادشاہوں کو اس نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب بیت المقدس فتح ہوا، اس وقت کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں، عیسائیوں نے جب بیت المقدس کو پر قبضہ کیا تھا 96 سال پہلے، صلاح الدین کے آنے سے 96 سال پہلے، پورے فلسطین میں اتنا قتل کیا تھا کہ کہیں سے بھی چلے آدمی تو اس کے پیر خون میں ڈوب جاتے تھے۔ مسلمانوں کا اتنا قتل کیا تھا۔ عیسائی جب غالب آئے تھے بیت المقدس کو فتح کر کے، 96 سال تک انہوں نے اتنا قتل کیا، اتنا ظلم کیا، بلکہ مسجد اقصیٰ کی زمین کو بھی لال کر دیا تھا، بیت المقدس کی زمین بھی لال ہو گئی تھی۔ لیکن صلاح الدین جب آئے 96 سال کے بعد، تاریخ تو نہیں بھولی جاتی نا، ہمارے بچوں کو تم نے قتل کیا تھا، ہمارے بڑوں کو مارا تھا، سب کچھ دیکھا، لیکن صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس پر غالب آئے اور بیت المقدس کو فتح کیا تو اعلان پورے بیت المقدس کی دیواروں سے یہ کیا گیا تھا کہ جو رہنا چاہے وہ خوشی سے رہے اور جو جانا چاہے وہ امن کے ساتھ چلا جائے، کسی کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر کے عیسائی یوں ہی نہیں گئے، مسجد کے دیواروں پر یا دروازوں پر جو سونے کی چیزیں لگائی گئی تھی وہ بھی کھرچ کر کے لے جا رہے تھے۔ سپاہی مسلمانوں کے دیکھ رہے تھے۔ صلاح الدین نے کہا انہیں لے جانے دو مال، انہیں لے جانے دو مال، جتنا لے جاتے ہیں۔ اسی کی ترجمانی اقبال نے کہا تھا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کا مطلب اور مقصد جو ہے وہ مال حاصل کرنا، تخت حاصل کرنا نہیں ہوتا، اللہ کی رضا اور شہادت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ہاں وہ لے جاتے ہیں دنیا والے، مال تو لے جانے دو۔ اب جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، سب کو آزاد کرنے والا صلاح الدین، سب کو معاف کرنے والا صلاح الدین ایک بار اتنے جلال میں تھا کہ آنکھیں لال تھی، تلوار چمک رہی تھی۔ کس کے لیے؟ برنس نام کا ایک جرنل تھا عیسائیوں کا، اس کو قید کر کے لایا گیا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ صرف 2.5 سال قبل اس برنس نام کے اس عیسائی سپاہی نے مسلمانوں کے ایک قافلے کو گرفتار کیا، ان کا مال لوٹا، انہیں مارا، لیکن ساتھ میں یہ جملہ کہا تھا، کہاں ہے تمہارے محمد، بلاؤ ان کو مدد کے لیے۔ کہاں ہے محمد، وہ کیوں نہیں آتا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ جملہ صلاح الدین تک پہنچا تھا، کہا کہ اس نے مارا تو مارا، مال تو لوٹا، لیکن نبی کونین کو اس طرح سے جملے کہہ کر کے بلایا۔ صلاح الدین اس وقت بیمار تھے، اللہ کی بارگاہ میں منت کرتے، نذر کرتے، مولا اتنی سانسیں اور بڑھا دے کہ میں اس گستاخ کو سب کے سامنے گردن قلم کروں۔ 2.5 سال ہو گئے، صحت یاب بھی ہوئے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب برنس بھی قید ہو کر کے آ گیا۔ عیسائی بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو بقرعید آئے گی، ایک دن تو بقرعید آ ہی جاتی ہے۔
آج صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں وہ برنس آیا، اس نے خود کہا صلاح الدین ہمارے بڑے بڑے سپاہیوں کو تو نے آزاد کیا، مجھے کیوں قتل کرنے کے لیے سب کے سامنے کھڑا کیا گیا؟ صلاح الدین ایوبی نے تلوار لہرائی اور کہا برنس آج سے 2.5 سال پہلے تو نے کہا تھا کچھ غریب مسلمانوں کو کہ بلاؤ کہاں ہے وہ محمد، دیکھ اس محمد نے مجھے بھیجا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کی گردن قلم کیا اور پھر اعلان کیا صلاح الدین اپنے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کو معاف کر سکتا ہے، نبی کونین کی طرف اٹھنے والی انگلی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے جو بات خلاف شرع یا خلاف عادت نکلے گی، پھر اس کا مقابلہ کرنا، اسی کو غیرت کہتے ہیں، یہی غیرت ہے۔